الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں تاکہ اپنے بندے کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کی ذات بلند و بالا کے لیے۔ انگنت اور لاتعداد درود و سلام اولین کے اولین اور آخرین کے امام، امام المرسلین سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ تحیۃ و آلہ وسلم کی مبارک ذات پر۔ پانی اس لیے آگے رکھ یہ ماہ رواں، یعنی یہ جو مہینہ رواں ہے، گزر رہا ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا شعبان المعظم کا مہینہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہوگا۔ سیرت نگاروں کو، یعنی جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ لکھا ہے، ان کو سیرت نگار کہتے ہیں۔ باوجود بڑی تحقیق کے انہیں بڑی یہ مشکل پیش آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے وہ مکے میں نبوت کے کس سال میں ہوا اور کس مہینے میں ہوا اور کس تاریخ کو ہوا۔ ہاں البتہ یہ بھی ایک قول ہے کہ وہ رجب کی 27ویں شب کو ہوا،
اور پھر یہ مشہور ہو گیا. حالانکہ مختلف اقوال ہیں مختلف مہینوں کے مختلف سال کے کہ یہ نبوت کا سال کہتے ہیں جو مکے میں ہے، اور جو مدینے میں سال ہیں ان کو ہجرت کے سال کہتے ہیں. خیر بہرحال اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکے کی زندگی ہے نا اس کے آخری 2-3 سالوں میں ہوا ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سال کون سا ہو، مہینہ کون سا ہو، تاریخ کون سی ہو. تو یہ وہ حالات تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی رہتے تھے. ہجرت کے 10ویں نبوت کے 10ویں سال میں سیدہ خدیجہ چلی گئیں، جناب ابو طالب چلے گئے، آپ طائف میں اسی سال گئے. تو وہاں سے جو حالات ہوئے وہ آپ سنتے رہتے. ایک طرف تو آپ کو یہ دکھ تھے جو جسمانی آپ کو پیش آ رہے تھے، اور ایک طرف وہ روحانی دکھ تھا جو آپ کو اندر سے گھلا رہا تھا. گھلانے سے مراد جو آپ کو جسم کو کمزور کر رہا تھا. جب کسی شخص کو ذہنی کوفتے ہوں نا یا روحانی تکلیفیں ہوں تو اس کے اثرات انسانی جسم پر بھی تو آتے ہیں نا. تو وہ روحانی اور قلبی دکھ آپ کو یہ تھا کہ یا اللہ جس کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے، جو میری ذمہ داری ہے، جو میرا منصب رسالت ہے کہ تو لوگوں تک میری بات پہنچا اور وہ دین کے دائرے میں آئے، یا اللہ وہ خاصی کامیاب نہیں ہو رہی. دیکھو نا پہلے 10 سالوں میں 11 سالوں میں چند 100 لوگ ہیں، اتنی مشقت محنت اور کاوش کے باوجود. اور اس غم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہ اے میرے پیارے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو کیا اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا؟ نہیں. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. تیری جو ذمہ داری ہے تو پوری کر رہا ہے. تیرا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سنا دینا، لوگوں کو بتا دینا. آگے ان کے دلوں کو پھیرنے کا فیصلہ یہ تیرے اللہ کا ہے. ان کو ہدایت دینی، ہدایت کا دروازہ ان پہ کھولنا یہ تیرے اللہ کا کام ہے. آپ اپنے آپ کو اتنے غمگین اور دکھی نہ رکھا کرو. لیکن یہ تو اللہ کی تسلی تھی نا. لیکن حضور اپنی اس ذمہ داری میں بڑے فکر مند تھے اور بڑے پریشان رہتے تھے، اور 12-13 سال کی مسلسل کوشش اور کاوش. آپ اس سے اندازہ کریں نا قلب محمد کی کیا کیفیت ہوگی. اور اللہ تو خوب جان رہا نا کہ اس میں میرے نبی کی ذاتی غرض کون سی ہے. کوئی ذاتی نفع ان کا ہے؟ کوئی نہیں. وہ تو میرا کام کر رہا ہے، میرے لیے کر رہا ہے. تو ان حالات میں اللہ نے اپنے حبیب کو آسمان کی سیر کرائی تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے، تاکہ آپ کا جو یقین محکم ہے وہ اور محکم ہو جائے. جو آپ کے اندر علم عین الیقین ہے وہ حق الیقین تک پہنچ جائے. اور اللہ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ وہ انبیاء کرام جب دعوت کے میدان میں اس طرح دکھی ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھاتا ہے، تاکہ دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا ہے تو وہ ایک دن کہنے لگے یا اللہ
تو مجھے دکھا کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے نا 30 پارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تومن، میرے خلیل کیا تیرا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ زندہ میں ہی کرتا ہوں مردوں کو؟ قال بلا، یا اللہ اس بات پر یقین ہے. اولم تومن قال بلا، نہیں 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 یقین پورا ہے میرا، لیکن میں ایک منظر دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ اس کے پہلے اللہ نے حضرت عزیر کا واقعہ بیان کیا، اور وہ بھی ایک لمبا واقعہ ہے، اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے یہاں. کہ وہ جب جا رہے تھے یروشلم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ بخت نصر نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور وہ گری پڑی ہے، بستی گری پڑی ہے، پیوند خاک ہے، اور اس کی نالیوں کے اندر انسانوں کا لہو بہ رہا ہے، کھوپڑیوں کے مینار لگے ہوئے. بخت نصر نے جب یہودیوں کو مارا تو یہ کیفیت ہو گئی. عزیر علیہ السلام بعد میں نام ان کا لکھا کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے، اور قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا. تو جب وہ جا رہے تھے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، دیکھ کر کہنے لگے یا اللہ انسان بھی مر گئے، اس کے محلات بھی گر گئے، یہ ویرانے میں تبدیل ہو گئی، اس کے بڑی بڑی جو محلات کی محرابیں تھی وہ کھنڈر بن گئی. انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، بھلا یہ کبھی بستی پھر بھی آباد ہو سکتی ہے، پھر بھی انسان زندہ ہو سکتے ہیں، اس شہر کی رونقیں پھر بھی بحال ہو سکتی ہیں. انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. ابھی عزیر نے یہ سوال کیا تھا اللہ سے، یا دل میں کہا ہوگا، ہو سکتا ہے دل میں سوچا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھ طرح تیرا یقین اور مستحکم ہو جائے، تیرا ایمان اور مضبوط ہو جائے، اور بلکہ تو عین الیقین کی منزلیں طے کر لے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اسی جگہ پہ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی. گدھے پہ سوار جا رہے تھے سفر پہ، اور ساتھ ان کے کھانا پینا بھی تھا جو انہوں نے باندھا ہوا تھا رخت سفر. 100 سال کے بعد اللہ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے بعد اللہ نے عزیر علیہ السلام کو اٹھایا. اٹھو بھائی ذرا. قال کم لبثت، اللہ نے کہا اے میرے عزیر کتنی دیر سوئے رہے، یا حالت موت میں رہے یا حالت نیند میں رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگے اللہ یوں لگتا ہے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا ہوں. کیونکہ جب وہ سوئے ہوں گے یا ان پہ عارضی موت آئی ہوگی، سورج آسمان پہ چمک رہا ہوگا، جب اٹھے ہوں گے تو پھر چمک رہا ہوگا. کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ یوں لگتا ہے دن یا دن کا کچھ حصہ. تو جواب آیا بل لبثت مئۃ عام، اے عزیر نہیں، بل لبثت مئۃ عام، تو 100 سال تک سویا رہا ہے. اچھا میں کبھی غور کرتا ہوں، کسی راستے میں تھے نا، وہ چلنے والا راستہ تھا، تو اللہ کی قدرت کاملہ پہ غور کرو. 100 سال تک ایک آدمی کو راستے میں سرائے رکھا اور انسانوں کی نظروں سے اوجھل بھی رکھا، ورنہ کوئی راہ گزر کہتا بھئی کون ہو تم سو رہے، ہفتوں سے مہینوں سے سالوں سے گرے ہو، کون ہو تم؟ نہیں، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. اچھا جب عزیر علیہ السلام کہنے لگے نا 100 سال، اور کہا بھی اللہ نے ہے، تو یقین تو اس پہ کرنا تھا نا، لیکن دم بخود رہ گئے، حیران ہو گئے
کہ یہ میں کیسے مانوں کہ 100 سال ہو گئے. ابھی اس تعجب اور حیرانی کی کیفیت میں تھے. اللہ تعالی نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. پانی پڑا نہیں باندھی رہنے دے. اچھا وہ جو ان کا مطلب پانی تھا وہ ایسے بوتل میں ہوگا اور کھانا ٹفن میں ہوگا, پاٹ میں بند ہوگا کسی برتن میں. تو گھر سے لے کر جب چلے تو وہ گرم گرم پانی تھا, گرم گرم کھانا تھا اور پانی ٹھنڈا ہوگا یقیناً. اچھا دیکھ اپنے پانی کو, اپنے کھانے کو. جب کھانے کو دیکھا برتن کا ڈھکن اٹھایا تو گرم کا گرم, اور پانی کو دیکھا تو ٹھنڈے کا ٹھنڈا. اب یہ تعجب اور بڑھ گیا کہ یہ تو میری بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میں نے کہا لبثت یومن او بعض یوم, یا اللہ 2-4 گھنٹے سویا ہوں, ہے نا. تو 2-4 گھنٹے سونے کے بعد یقیناً کھانا بھی گرم رہ سکتا ہے, پانی بھی ٹھنڈا رہ سکتا ہے. تو دل میں خیال آیا یا اللہ یہ تو میری بات سچی ہے. کون سی؟ کہ میں دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. تو اب فرمایا وانظر الی حمارک. وانظر الی حمار, عربی میں کہتے ہیں گدھے کو حمار. وانظر الی حمارک, اپنے گدھے کو دیکھ. جب گدھے کو دیکھا تو ہے ہی نہیں تھا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ. کیا دیکھا کہ اس کے گوشت پوست سب ختم ہو چکا, اس کی کھال, اس کا گوشت, اس کی ساری ہڈیاں بوسیدہ ختم ہو چکی ہیں. ایک ہڈی اس کی جسے ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں وہ زمین پہ پڑی ہوئی ہے. اب گدھے کو دیکھا تو دماغ میں یہ بات آئی کہ اس گدھے کو دیکھ کر تو یہی بات سچی ثابت ہوتی ہے کہ میں 100 سال پڑا رہا ہوں. اچھا اب یہ کشمکش تھی, اس کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں, کبھی سود و سادے روبی, کبھی پیچ و تاب راضی. یہ کشمکش تھی نا. تو اب اللہ اپنے اس شخص کو, نبی کو عین الیقین کی منزلیں طے کروانے لگا. فرمایا وانظر الی العظام, یہ جو لمبی ہڈی ریڑھ کی پڑی ہوئی ہے اس پہ دھیان رکھ, اس پہ نظر رکھ, دیکھ اسے غور سے دیکھ. کیف ننشزھا, کہ یہ دور پڑی ہوئی ہڈیاں ہیں نا, کیف ننشزھا, ہم ان کو اس ہڈی کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں, ہے نا. عزیر علیہ السلام یوں دیکھنے لگے ٹکٹکی باندھ کر. اللہ کے حکم سے وہ گری پڑی بکھری ہوئی ہڈیاں پھڑک پھڑک کر حرکت کر کے دوسری ہڈیوں کے ساتھ ملنے لگی. اور یہ ہے سبحان الذی, ہے یہ ہے سبحان صفتہ تیریاں, کہ یہ وہ پاک رب ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں کسی کو بھی کرنے میں. کسی کام کو بھی کسی حالت میں بھی کسی زمانے میں بھی کسی کیفیت میں بھی کرنے کا کسی محتاج نہیں, اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. اب ہوا ایسے, وہ قریب آنے لگی, ہڈی سے ملنے لگی, پھر ہڈیوں پہ نبی کی نگاہ کے سامنے اس پہ گوشت چڑھنے لگا. گوشت چڑھنے کے بعد سارے اجزائے ترکیبی, کس کے؟ گدھے کے. سارے اجزائے ترکیبی جمع ہو کر پیغمبر کے سامنے ایک گدھا کھڑا ہو گیا. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر.
اب عزیر بول اٹھے یا اللہ میں جان چکا ہوں کہ ہاری قدرتیں تیری ہی تیری ہے. اس کے آگے ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ. آگے کی وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. نہیں یا اللہ ہے میرا ایمان لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. 4 پرندے پکڑ. فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ. پھر انہیں اپنے سے مانوس کر. ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا. پھر سب کو کاٹ کر ذبح کر کے ان کا گوشت پوست ان کے بالوں پر ملا دے. انہیں 4 پہاڑوں پہ رکھ دے. ثُمَّ ادْعُهُنَّ. پھر ان کو آواز دے ایک ایک کا نام لے کر. یَأْتِینَکَ سَعْیًا. دیکھنا ہر پرندہ اپنے اجزاء ہر پہاڑ سے لے کر تیرے سامنے مل کر پرندے بن جاتے ہیں. بن گئے. تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے کہ یا اللہ میں جان گیا کہ ہر چیز پہ قدرتیں تیری ہیں. اور اس پہ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم کو، چونکہ ابراہیم بھی بڑی مشقتوں سے گزرے تھے ہمارے نبی کی طرح. آتش نمرود میں جانا پڑا. قید و بند کی صحبتیں اٹھائیں کس لیے؟ وہ کہتے تھے لوگوں کہو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں. اس جرم کی پاداش میں نبیوں کو بڑی صحبتیں برداشت کرنا پڑی. اللہ نے پھر انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں تاکہ ان کا یقین اور بڑھ جائے، اطمینان اور بڑھ جائے. عین الیقین کی منزلیں طے کر کے پھر وہ میدان جہاد میں کھڑے ہو جائیں اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہ ڈرا سکے نہ دمکا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اے میرے حبیب میں بھی تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہوں تاکہ تیرے دکھ دور ہو جائے اور تیرا عزم اور بڑھ جائے. تو پیچھے کی طرف نہ جائے. تیرا جو دل مایوسی کی طرف بڑھ رہا ہے نا، اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، تیرے اطمینان کو ہم بڑھا رہے اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے. سب سے پہلے کیا ہوا؟ جبریل نے آپ کا سینہ شق کیا. جنت سے تشت آیا ایک ٹرے، اس میں آپ نے زمزم ڈالا، قلب محمد کو نکالا گیا، اسے زمزم سے دھویا گیا. اب یہ کیسے؟ یہ اب چونکہ معجزہ ہے نا، اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے، اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور نشانیاں ہم دکھائیں گے تجھے. یہ بھی نشانی شق صدر حضور کا 2 بار ہوا. ایک جب آپ قبیلہ بنی سعد میں تھے، حضرت حلیمہ کے ہاں سینہ چاک کیا گیا. اب شب معراج آپ کا سینہ، یہ صحیح حدیث ہے. اچھا یاد رکھنا، عظمت انسانی یہ ہے کہ وہ افسانہ بن جائے. شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا. جب کوئی آدمی بہت بڑا ہوتا ہے نا، بہت بڑا، تو لوگ اس کی بڑائی کے ساتھ ایسے افسانے جوڑ دیتے ہیں کہ آخر کار وہ شخصیت افسانہ بن جاتی ہے. اور حضور کی ذات تو اس کائنات میں سب سے بڑی تھی. انسانوں نے حضور کو بھی افسانوی زندگی میں تلاش کرنا شروع کر دیا. اور واقعہ معراج کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں جوڑ دی، ایسی ایسی جوڑ دی جس کا نہ حدیث میں کوئی وجود ہے نہ قرآن میں کوئی وجود ہے. ایسی ایسی باتیں جوڑ دی. بھائی تم سیدھی سیدھی باتیں کرو ذرا، جو قرآن اور حدیث میں ہے تو اس میں ہی عظمت مصطفیٰ اتنی نظر آتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں. آگے افسانے گھڑنے کی ضرورت کیا ہے کہ حضور اللہ کے پاس گئے، وہ حریم ناز میں چلے گئے، ایک پردے میں چلے گئے، حضور یہاں بیٹھ گئے، اللہ یہاں بیٹھ گیا، فکان قاب قوسین، جپھی ڈال لی. یہ کیا ہے؟ یہ افسانے ہیں جو حضور کی ذات کے ساتھ گڑے گئے. آپ جوتوں سمیت عرش پہ چلے گئے. او بے خدا کے بندو کیا ہوا؟
یہ کیا چیز ہے؟ ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں. یہ خطابت کو 4 چاند لگانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں. نہ، ایسا نہ کریں. عظمت رسول اس سے بڑھتی نہیں ہے. تم واقعہ کو ٹھیک ٹھیک رکھو تو عظمت رسول کی انتہا ہو جاتی ہے. عجیب عجیب واقعات جوڑ دیے گئے معراج کے ساتھ. آپ صحیح مسلم پڑھیں، صحیح بخاری پڑھیں، سنن ابی داؤد پڑھیں، سنن نسائی پڑھیں، ابن ماجہ پڑھیں، بہقی پڑھیں، ان کی ساری روایات کو ملائیں جو صحیح ہے تو وہ مواد میں آپ کو دینے لگا ہوں. میں مواد آپ کو دینے لگا ہوں. ہم نبی کو لے گئے مسجد اقصی میں جو بڑی مبارک جگہ ہے. یہ مسجد اقصی اور اس کے قرب و جوار میں 4000 نبیوں کی قبریں ہیں. ابراہیم وہاں، اسحاق وہاں، یعقوب وہاں، یوسف وہاں. بنی اسرائیل کے 4000 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھایا گیا. یحییٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں، اور عیسیٰ کی قبر وہاں. اتنے یعنی نبیوں کی قبریں یہ بھی شاعر اللہ ہیں. نبیوں کی قبریں بھی شاعر اللہ ہیں. اللہ اسے ان کی قبروں کو ارض مبارک کہتا ہے. جہاں روضہ رسول ہے مدینہ، اس نسبت سے بھی ارض مبارک ہے. روضہ رسول کی وجہ سے بھی مدینہ ارض مبارک ہے. اگر بنی اسرائیل کے نبیوں کی قبروں کی وجہ سے اللہ انہیں ارض مبارک کہتا ہے کہ وہ وہاں رہے، دین کا کام کیا. رسول مدینے میں رہے، دین کا کام کیا. وہاں قبر رسول بنی، اللہ نے اس کی وجہ سے مدینے کو بابرکت بنایا. نشانیاں دکھائیں ہم ان کو. تو خیر، میں تو چلو خیر، جو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ افسانے بڑے جوڑے گئے، کہانیاں بڑی جوڑی گئی، موضوع روایت بڑی بنائی گئی، اپنی طرف سے بہت ساری باتیں، جملے اور الفاظ بنا کر رسول کو خدا کے برابر کرنے کی کوشش کی گئی. میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ عظمت رسول کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ وہاں جب آپ مسجد اقصی میں پہنچے تو 1,00,000 نبی کو جمع کیا گیا حضور کی اقتدا میں. اس کی 2 وجہ تھی. حضور کی اقتدا میں 1,00,000 نبی کو جمع کیا گیا، 2 وجہ تھی. آپ نے لفظ سنا کبھی دستار پوشی؟ سنا؟ دستار یہ پگ کو کہتے ہیں. یہ تو ٹوپی ہے نا، پگ ہوتی ہے. اور پوش پہنانا، پہنانا. دستار پوشی، پگ پہنانا. یہ دیکھتے نہیں ہے جب کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے نا تو اس کے بیٹے کو اس کا جانشین بناتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی دستار پوشی. یہ جب ہم مدرسے سے فارغ ہوئے تھے نا تو جو طلبہ فارغ ہو رہے تھے ان کی دستار پوشی ہوئی تھی. انہیں مدرسے کی طرف سے پگڑیاں پہنائی گئی. مطلب کیا تھا کہ تمہارے سر پہ یہ پگڑی پہنا دی ہے، اب تم کام کو شروع کر دو. سیف اللہ صاحب یہی ترجمہ ہے اس کا. اب جو ذمہ داری ہم نے تم پہ ڈالی ہے یہ کام شروع کر دو. ہمارے سروں پہ پگڑیاں رکھی گئیں، لو بھی اب تم دین کے طالب علم بن گئے ہو، عالم نہیں. اب تم دین کے طالب علم بن گئے ہو، اس راستے میں دین کو طلب کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ. اچھا، اور ایک لفظ نقاب کشائی سنا ہے آپ نے؟ نقاب کس کو کہتے ہیں؟ پردے کو. یہ عورتوں کا نقاب نہیں ہوتا، کشائی کھولنا. مشکل کشائی نہیں ہوتی، کشائی. یہ کبھی روڈ یا کوئی بلڈنگ عمارت مکمل ہو تو وہاں ایک سنگ پتھر لگایا جاتا ہے، اس پہ نام لکھا جاتا ہے کہ فلاں آدمی اس سڑک کا افتتاح کرے گا، بلڈنگ کا افتتاح کرے گا نا. تو وہ جو پردہ اس کے نام کے اوپر ہوتا ہے اس کو ہٹانے کو کہتے ہیں نقاب کشائی. وہ رسی کھینچتا ہے وزیر اعظم،
وزیر اعلیٰ، بڑا افسر، ڈپٹی کمشنر کھینچتا ہے اور وہ نقاب کو ہٹا دیتا ہے کہ یہ نقاب یہ اس کی عزت کا مقام ہوتا ہے. تو یہ جو 1,00,000 نبیوں کو حضور کی ابتدا میں بٹھایا گیا، نماز پڑھائی گئی، یہ حضور کی دستار بندی خدا نے کی ہے. کیا کی ہے؟ کس بات کی؟ کہ اے میرے نبی، 1,00,000 نبیوں کو تیری ابتدا میں 2 رکعت نماز پڑھا کر میں نے تیری تاج پوشی کی ہے. تاج پوشی، دستار بندی، تاج رکھا ہے تیرے سر پہ کہ تو نبیوں کا امام ہے. کیا خیال ہے؟ میں نے تاج رکھا ہے تیرے سر پہ اس روز، تیری دستار بندی کی ہے کہ تو 1,24,000 نبیوں کا امام اور سردار ہے. یہ تاج پوشی کا دن تھا. اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی افسانوں میں تلاش کرنے کی حضور کو ضرورت کیا ہے؟ تخیلات کی دنیا میں حضور کے مقام کو تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے بڑا مقام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الرسل، سید الانبیاء، اولین و آخرین کے سردار. تاج پوشی ہو گئی اور اس منصب کی نقاب کشائی خدا قیامت کا دن کرے گا. ہاں جی، نقاب کشائی کا ترجمہ میں نے بتایا ہے نا. اب اس کی نقاب کشائی کا دن کیسے آئے گا؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، بڑی سختی کا دن، بڑی گرمی کا دن. حشر کا دن. ایک طویل عرصہ گزر جائے گا، انسانیت کا حساب نہیں شروع ہوگا. انسانیت بڑی پریشان، حتیٰ کہ انبیاء کہیں گے رب سلم نفسی، رب سلم نفسی. آدم کہیں گے یا اللہ مجھے بچا لے، نوح کہیں گے یا اللہ مجھے سلامتی دے دے، ابراہیم کہیں گے یا اللہ مجھے امن دے دے، موسیٰ و عیسیٰ کہیں گے یا اللہ امن دے دے. سارے نبی خدا سے رب سلم نفسی، یہ پکاریں گے. انسانیت پریشان ہو جائے گی. ایک عرصہ گزر جائے گا، ساری انسانیت مل کے حضرت آدم کے پاس جائے گی، کہے گی آدم تو پوری اولاد آدم کا باپ ہے، خدا نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جنت کا مہمان ٹھہرایا، بڑی عزتیں دی، جاؤ اللہ سے بات کرو کہ ہمارا حساب و کتاب شروع کیا جائے. تو آدم کیا کہیں گے؟ نہ بھائی، مجھے تو اپنی خطا یاد ہے، اگرچہ خدا نے مجھے معاف کر دیا لیکن آدم کو اپنی خطا یاد ہے. میری مجال نہیں، میری جرت نہیں کہ بارگاہ خدا بندی میں ایک جملہ بھی کہہ سکوں. تم نوح کے پاس جاؤ، وہ بڑے مرتبہ و مقام والے ہیں. انسانیت حضرت نوح کے پاس آئے گی، کہے گی اے نوح چلو ذرا اللہ کے پاس اور یہ کام ہمارا کر دو، اللہ سے کہو حساب و کتاب شروع کیا جائے. نوح کہیں گے نہیں، مجھے بھی اپنی ایک چھوٹی سی خطا نظر آتی ہے کہ میرے اللہ نے کہا تھا بیٹے کے لیے سفارش نہ کرنا، مجھ سے ہو گئی تھی، میں بھی بات کرنے کی جرت کرتا. تم ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ خلیل اللہ ہے. پوری انسانیت ابراہیم کے پاس آئے گی، وہ بھی کہیں گے نہیں نہیں، میں نہیں جا سکتا، مجھ میں جرت نہیں کہ اللہ سے بات کر سکوں. تو موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے. موسیٰ کو بھی یاد وہ قبطی کا قتل، نہ میرے ذمے بھی ایک خطا ہے، میں کس منہ سے اللہ سے بات کروں. تم جاؤ عیسیٰ کے پاس، وہ روح اللہ ہے، اللہ نے اسے بڑی عزتیں دی. عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس انسانیت آئے گی. عیسیٰ کہیں گے میں کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں، میرے آسمان پہ چلے جانے کے بعد
میری امت میری قوم نے مجھے اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا. نہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا عیسیٰ تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ, تو میں کیا کروں گا؟ آگے سوال بھی ہوگا. تم ایسے نبی کے پاس جاؤ جس کے اگلے پچھلے خدا نے معاف کر دیے, جسے خدا نے حبیب اللہ ٹھہرایا ہے, جس کے جانے سے پہلے تم نبیوں پہ جنت حرام ہے, جو زمانے کے آخر میں آیا, جس کے سر پہ خدا نے ختم نبوت کا تاج سجایا, جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے, تو اس کے پاس جاؤ. میرے آقا نے کہا انسانیت میرے پاس آئے گی اور آ کر یہ کہے گی کہ خدا سے بات کرو, تو میں جب سارے نبی جواب دے دیں گے, ہائے ہائے یہ ہے نقاب کشائی. اس عہدے کی کیا ہے؟ نقاب کشائی. جب انسانیت کو سارے نبی جواب دے دیں گے تو در مصطفیٰ سے انسانیت کو شفا ملے گی. آپ فرماتے ہیں میں انسانیت کی قیادت کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا. فاخر ساجدن, اللہ کی کبریائی کا اندازہ کرو کہ میرے آقا جاتے ہی یہ نہیں کہہ دیں گے یا اللہ سفارش کے لیے تیرا نبی آیا ہے, تو حساب و کتاب شروع کیوں نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا فاخر ساجدن, میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں گا. 7 دن اور 7 راتیں اللہ کی تسبیح بیان کروں گا, اللہ کی بزرگی بیان کروں گا, جو میرا اللہ مجھے سکھائے گا. 7 دن اور 7 راتیں گزر جائیں گی, میرا اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد, ارفع راسک یا محمد, اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ نا, سر اٹھاؤ, سر اٹھاؤ, سل تو مانگ, توتا تیرا خدا ہے تجھے سب کچھ دے گا. آپ نے فرمایا میں پوری انسانیت کی شفاعت اس وقت کروں گا جب نبی جواب دے دیں گے. تو میرے حضور یہ جو امام الانبیاء کا منصب شب معراج خدا نے عطا کیا, اس کی نقاب کشائی میرا خدا قیامت کے دن محمد کے ہاتھ سے انسانیت کو شفاعت کرا کے اس کی تاج پوشی کی اللہ نقاب کشائی کر دے گا. اچھا جی, کیا یہ عظمت مصطفیٰ کم ہے؟ کیا یہ شان مصطفیٰ کم ہے؟ آگے تو بس یہی رہ گیا کہ میں کہہ دوں 2 خدا ہیں, ایک اللہ ایک محمد. آگے تو یہی جگہ خالی ہے نا. یا عبادت خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر, کہ اللہ کے بعد بس میرا نبی ہی نبی ہے, اللہ کے بعد بس میرا نبی ہی نبی ہے. باتیں اور کرنی تھی, باتیں اور ہو گئیں, وقت ہو گیا ہے. آئندہ جو میں عرض کروں گا وآخر دعوانا الحمد